الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ یہ ہر روز کا ہنسنا یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے برہا ہماری روتی ہے موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا چوریوں چاریوں استغفار بخشم شالا رب غفار گندڑی عادت گندڑے فیلوں توبہ توبہ لکھ لکھ وار کر کر یاد گناہ پرانے
پٹ پٹ رواں زارو زار، میں مسکین فرید ہاں تیڑا، میں مسکین فرید ہاں تیڑا، تیں بن کون اتارم پار۔ میرے مخدوم، میرے محتشم شیخ طریقت، استاذ الاساتذہ، خطیب اسلام حضور قبلہ حضرت شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد انور ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، میرے عزیز محترم عزت مآب حضرت علامہ نور خان صاحب، معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، خوش نصیب طلباء جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دلوں میں قرآن کے سمندر کو سمایا، جن کے نصیب میں اللہ کا پورا کلام آیا، جنہوں نے سر پہ عزت کی دستاروں کو سجایا، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے انہیں پڑھایا، اور وہ عزت والے لوگ جنہوں نے انہیں کھانا کھلایا، اور وہ محترم لوگ افراد جو بھی اس محفل میں آیا۔ کچھ سمجھ آیا؟ ماشاءاللہ۔ آپ نے مجھ سے قبل ملت اسلامیہ کی عظیم المرتبت ہستی، جن کے دم سے آباد ہے نصیحت واز کی بستی، اللہ تعالی حضرت کی عمر دراز فرمائے، اور میں علامہ صاحب کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے وعدہ فرمایا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی نے وعدہ کر کے نبھایا، اور مجھے یقین ابھی تک نہیں آیا، یعنی خوشگوار حیرت میں ہوں میں کہ بھی اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کا دونوں ہاتھوں سے شکر گزار، ورنہ اقبال بھی روتے گئے کہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر انہیں وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ اس بھری دنیا میں کیا ہوتا نہیں، ایک کسی کا وعدہ ہے جو وفا، لیکن آج معاملہ الٹ گیا ہے۔ اس لیے میں انتظامیہ کو عموماً اور اپنے عزیز محترم کو خصوصاً خراج محبت بھی پیش کرتا ہوں، اور میں ان کو ارمغان عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس خوبصورت مدرسہ مسجد کے سرپرست جناب حاجی عدالت صاحب، خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو یہ بزم سجاتے ہیں اور یہ دولہے تیار فرماتے ہیں، جن کے دم قدم سے حضور کے چمن کی بہار ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم پھول ہیں، یہ سارے غلامان رسول ہیں، یہ لشکر اسلام کی فوجیں ہیں، یہ ایک ہی رحمت کے سمندر کی موجیں ہیں۔ میں نے جو آیہ مبارک کا سہارا لیا ہے، اس میں میرے اور آپ کے رب نے ہمیں اپنے من کو ستھرا کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ یاد رکھیے، نلکے کا پانی
کنویں کا پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، یہ بندے کا بدن دھوتا ہے، اور آنکھ سے بہنے والا پانی بندے کا من دھوتا ہے۔ تن دھونے کے لیے بہت سارا پانی چاہیے، من دھونے کے لیے ایک موہوم سا قطرہ چاہیے۔ تن میلا ہو تو گزارا، یہ سپیکر والے بھائی اس کی ایکو بند کر دیں، اور ان کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے۔ اصل میں آج کل رواج تو یہی ہے کہ آتے ہی میرا نعت خان ساؤنڈ والے کے اوپر نگاہ رکھ کے کہتا ہے اور کھول اور کھول، وہ کہتا ہے ظالمہ تو بھی تو کچھ بول، تاکہ اتنا شور مچے کسی کے باپ کو سمجھنا، اور بابے جو ہیں بیچارے کانوں میں انگلیاں دھر کے کہیں یا اللہ جلسہ ہی مکا، تو اس لیے آواز اتنی ہو تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ تن کالا بھی ہو تو گزارا، خدا کرے من کالا نہ ہو، چہرہ سانولا ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل کالا ہو جائے، سارے معاملے تو دل کے ہیں۔ کسی نے کہا تھا مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل زندہ ہے تو بندہ زندہ ہے، دل دھڑک رہا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہاتھ اٹھ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، پاؤں چل رہا ہے۔ اگر دل ہی رک جائے تو زندگی کا سلسلہ یہی مک جائے۔ اس لیے دل کو ستھرا کرنے کا نسخہ، آسان نسخہ، میرے کریم نے فرمایا انہیں چاہیے ہنسیں کم روئیں زیادہ۔ کیسے روئیں؟ رونا کوئی اپنے بس میں ہوتا ہے؟ کیسے روئیں؟ میرے کریم نے بولا فبکو، رویا کرو، علم تبکو، اگر رو نہیں سکتے ہو کم از کم رونے والا منہ تو بنا لیا کرو۔ علم تبکو فتباکو، ہر چیز اگر اس میں تصنع بناوٹ آ جائے رد ہوتی ہے، لیکن بندہ رونے والا منہ بنا لے وہ کہتا ہے آنے دے۔ اس لیے یا تو بندہ روئے، رو نہیں سکتا تو رونے والا منہ بنائے، رونے والا بھی بخشا گیا، رونے والا منہ بنانے والا بھی بخشا گیا۔ اب سوال یہ ہے کتنا روئیں، کتنا ساری رات روئیں؟ اس نے کہا کہ میں تو اتنے سے آنسو پہ بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ کتنے سے؟ فرمایا اگر دل پہ لگی کسی کی نصیحت، واز، بات، قرات کی چوٹ، دل پہ لگی کسی کی واز، نصیحت، بات، قرات، نعت کی چوٹ، نکلا من کا کھوٹ، لگے گی جل جب دل پہ چوٹ، اٹھے گا اندر سے دھواں۔ یہ اندر بھی آگ لگتی ہے، اندر سے نکلے گا، اٹھے گا دھواں، اور دھواں باہر رستہ بنائے گا، یا منہ سے آئے گا یا آنکھ سے آئے گا۔ اگر وہ دھواں منہ سے آئے گا آہ بن جائے گا، اگر آنکھ سے آئے گا آنسو بن جائے گا۔ آہ نکل گئی بڑی بات ہے۔ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں
کہ 14 طبق جنت ملا کے ادھر ایک عاشق صادق کے سینے سے آہ نکلے، ادھر 14 طبق اس کے بدلے لاؤ تو 14 طبق جنت سمیت تھلے 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 تے ایک آہ بندے دی بلے بلے بلے۔ اسی لیے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بندہ تھا بڑا بلند خیال، لیکن فارسی میں بول کے کر گیا کمال۔ آپ بھی کریں خیال، کہتے ہیں کہ دل ملا گرفتار غم نیست۔ ان لوگوں سے علامہ صاحب کو گلا ہے جن کا رابطہ رب رسول سے ڈھلا ہے۔ رابطہ ڈھلا ہو جائے دل سخت ہوتا ہے، رابطہ اگر فولاد ہو جاتا ہے تو دل کا نگر آباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر دل کا رابطہ ہوا مضبوط، دل کا تعلق جڑ گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، پھر فقیروں نے کہا آہ سرد ہو گئی، رنگ زرد ہو گیا، چشم تر ہو گئی۔ یہ نسخے فقیروں نے بولے ہیں، وہ کہتے ہیں آہ سرد، رنگ زرد، چشم تر، یا یوں کہیں پہلو میں دھڑکتے دل میں غم، اے دیکھنے والی آنکھ میں نم۔ ان دو چیزوں کو نہ ہونے دینا کم، ایک دل کا غم، ایک آنکھ میں نم۔ اقبال کہتے ہیں جس بد نصیب نے پڑھا کتابوں کے ڈھیر اور اس نے گٹھڑیاں اٹھائیں، لیکن سینے میں غم نہ آیا، آنکھ میں نم نہ آیا۔ یہ پڑھ لکھ کے کسے شکر خدایا انہاں تے اثر ہوئے۔ اتنی جلدی کافیہ مل جانا وہ بھی اسلام آباد والوں کا بڑی بات ہے، ورنہ اسلام آباد اور کافیہ ملے ان تے ککھ ہی نہیں ملتا۔ اس لیے الحمدللہ علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دل ملا، میری برادری کا انہوں نے گلہ کیا، دل ملا گرفتار غم نیست، نگاہ ہست در چشمش نم نیست، ازاں بگریختم از مکتب او کہ در ریگ حجازش زمزم نیست۔ اقبال کہتے ہیں ایسے مولانا کی کیا تقریر سنوں، چاہے بڑا سکالر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے شیخ القرآن ہو، چاہے مرید اس کا سارا جہان ہو، اس کی کیا تقریر سنوں، کیا بات سنوں۔ اس ظالم کو رب نے دل دیا پر غم نہ دیا، آنکھ دی نم نہ دیا، حرم دیا زمزم نہ دیا۔ نہیں سمجھ آئے؟ اس مکی مولوی کی ہم کیا کریں گے، باجرہ مولوی یا مکی کیا کریں گے؟ اس کا ظالم حرم میں بیٹھ کے کعبے کے سامنے واز فرماتا ہے، لیکن اس کا واز ملوانے دے واز نہ بھانے۔ حضرت خواجہ غلام فرید آپ سے کچھ دور بسنے والا عاشق، وہ کہتے عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں، اے ملوانے رکھڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے۔
تے این رہوں مول نہ مڑسا میں بھویں سر تھیوے 100 ٹکڑے دل میں غم چاہیے آنکھ میں نم چاہیے اور ہمیں زمزم والا حرم جس حرم میں خاک اڑ رہی ہو پیاسا کیا لینے جائے یہ جو غم ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے اسی لیے ایک عاشق نے کہا تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے اور سر نہیں کچھ بھی درد سر کے سوا سر قلم ہو تو لطف آتا ہے اس لیے میرے سونے آقا ہمارے پیارے آقا لجپال کریم آقا رحمت للعالمین آقا جن کی محتاج آسمان زمین وہ آقا اس سونے نے اپنی زندگی کا چلن دکھایا بتایا پوری زندگی میرے کریم نے ان پلکوں پہ آنسوں کی برسات کو سجایا ہمارے پیارے علماء نے ہمیں بتایا کہ میرے حضور کی عادت تھی جب دنیا رات کو سوتی تھی میرے نبی کی آنکھ روتی تھی اور رونے کے کتنے وسائل تھے ذرائع تھے وجوہات تھیں کبھی سرکار امت کو یاد کر کے روتے کبھی امت کے گناہ یاد کر کے روتے کبھی رب کے پیار میں روتے کبھی رب کے جلووں کے انتظار میں روتے حضور روتے ہم سیاہ کاروں بدکاروں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن میرے کریم نے قرآن کو تلاوت فرمایا چلتے چلتے اس آیت پہ میرا نبی آیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم یہ قرآن مدنی کی زبان میں قربان ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان اے جان میری جان تیری جان پہ قربان وجد آتا ہے تیری باتوں پر ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر حضور روئے یہ آیت 13ویں سپارے میں ہے سورت ابراہیم میں ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہا مولا ان بتوں نے ظلم کمایا اچھے خاصے بندوں کو پھسلایا یہ حضرت ابراہیم نے رب کے آگے جھولی کو پھیلایا انہن اضللن کثیرا من الناس مولا جڑے بہک گئے جو پھسل گئے جو گناہگار ہو گئے اب یہ جانے اور تو جان باقی رہے اچھے نیک وہ میرے کھاتے میں ڈال گناہگار تو سنبھال رویا آمنہ کا لال عجیب ہے تیرے پیار کی چال بات تو ٹھیک تھی جو ہیں بدکار بد کردار غدار وہ تیرے کھاتے میں پروردگار
لیکن جو ہیں اچھے، جو ہیں نیک، جو ہیں بھلے خیر والے نیکی والے، مولا انہیں میرے پلڑے میں ڈال۔ بہت رویا آمنہ پاک کا لال، رو رو کے کر دیے اپنے پاؤں مبارک متورم لال۔ روتے روتے میرے حضور کے ہونٹ کھلے، پھول کھلے، لجپال بولا مدنی ڈھولا، کہا او میرے مولا میں یہ نہیں کہوں گا کہ گنہگاروں کو دوزخ میں ڈال، مولا جتنے گنہگار او سونا پروردگار اٹھا میرے کھاتے میں لگا۔ اتنی سمجھ تو سب کو ہے، یہ جڑے نکڑے نکڑے پھول بیٹھے نا، انہاں دے اگے بھی رکھ دے نا چنگے کنوں تے پھسے ہوئے کنوں، انہاں کیڑیاں نو ہاتھ پانا ہے؟ ماشاءاللہ انہاں کول بھی پوچھ لوی ہے، ادوں پلیٹ ہوئے زردے شریف دی تے ادو دال شودی، تے انہاں دا ہاتھ کیڑے پاسے جائے گا؟ ماشاءاللہ زردے والے پاسے۔ ادوں ہوئے حلوہ تے حلوے شریف دا جلوہ، ادوں ہوئے اپنا کی ہوندہ ہے وہ کالے رنگ والا شلغم، پتہ نہیں اور کو بلا ہے، بینگن، سبحان اللہ۔ اے جنہیں نکڑے نکڑے بیٹھے انہاں بھی کیڑے پاسے جانا ہے؟ اللہ سلامت رکھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جنہیں عقل تھوڑی ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ اچھی چیز چننی ہے، لیکن مدینے آلیا یہ کیا چکر ہے؟ جو تھے جن کے چہرے چمکتے تھے انگاروں کی طرح، مست نظاروں کی طرح، ان کو چھوڑ دیا۔ ایک کالا تھا عجب خیال تھا، نام بلال تھا، او گورے تک دے وے رہے تے کالیاں نو پھڑ کے سینے نال لایا، کسے نو کندے تے چایا، کسے نو گودج بٹھایا، کسے نو حسن پاک دے مقابلے وچ گل نال لایا، کسے نو بلال بنایا، کسے نو اسامہ بنایا۔ ہون سمجھ وچ آیا مدنی نے کنوں کنوں گل نال لایا، اوے چنگیاں نال نبھیندا ہے ہر کوئی، سونیاں نال نبھیندا ہے ہر کوئی، اوے کوجیاں نال نبھیندے تاں لجپال سڑیندے، اچیاں نال نبھیندا ہے ہر کوئی تے نیویاں نال نبھیندے تاں لجپال سڑیندے۔ سوچو علامہ نور خان صاحب فرماتے ہیں میلاد، یہ میلاد ہے ہمیں ہر تیری چال یاد ہے، ہماری محفل تیری یاد سے آباد ہے، اور لکھ رکھو جو میرے نبی کی یاد ہے اسی کا نام میلاد۔ ایک منزل نہیں ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا کہا؟ من تابعانی، جیڑا میرا تابع دار وہ تے مینوں چاہتے پروردگار، من آسانی جیڑا گناہگار انہوں لے جا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کہتے ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا جے انہوں پھڑ نہیں پھڑ لائے، زنجیرائیں چ کڑ نہیں انہوں جکڑ لائے،
مدینے والے نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو یہ نہیں کہ وہیں بولا مولانا، حضور نے ہاتھ یہاں نہیں یہاں کر لیے۔ اس کو بے خودی کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو پیار کہتے ہیں، اس کو محبوب پروردگار کہتے ہیں، اس کو رحمت کا کاروبار کہتے ہیں۔ حضور کے ہاتھ یہاں نہیں یہاں چلے گئے اور حضور روئے، کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا، کیا بات تھی کس بات پہ رونا؟ میرے حضور نے یہاں ہاتھ کر کے رو رو کے کہا مولانا مولانا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں پکڑ لے انہیں جکڑ لے ان کو عذاب دے دے مولا، میں یہ نہیں کہوں گا مولا، بس سیدھی بات ہے، جو صالح ہیں وہ تیرے ہیں، جو طالع ہیں وہ میرے ہیں۔ یہ میرے رحمت کے کس لیے ڈیرے ہیں، گناہگار میرے ہیں۔ علم و فن کا شہنشاہ آیا، نبی کے در کا سچا گدا آیا، مولانا احمد رضا آیا۔ کہتے ہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت۔ ایسا بھی کوئی دیکھا ہے جو نکمے نکارے فرسودہ ان کو ڈھونڈ رہا ہو؟ ہر کوئی چنگیاں نو ڈھونڈتا ہے حضور، ہر کوئی اچھے اچھے خوبصورت حسین محجبین، ہر کوئی انہیں ڈھونڈتا ہے۔ جتنا گندا اتنا فاصلہ، لیکن ڈھونڈتی پھرتی ہے محشر میں رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ۔ فرماتے ہوئے بد نصیب واہ تیرے نصیب، تینو لب دے پھر دے اللہ دے حبیب۔ ایسا کوئی دیکھا ہے حضور دعائیں مانگے، اور یہ نہیں کہ مانگیں دعا بہائیں آنسو قیمت نہ لگے۔ یہ میلاد کا ایک کرشمہ سمجھ لیں کہ رونا حضور کی آنکھوں میں آنسو آیا، داڑھی مبارک کو تر فرمایا، جھٹ جبریل آیا، جانتا ہے سب کچھ پھر بھی فرمایا تو انو کنے رلایا، تو انو کنے رلایا۔ محبوب نے امت کا جو بتایا، فٹ جبریل نے آ کے عرض کیا، سونا وہ مالک فرماتا ہے رویا نہ کر، رنجیدہ نہ ہوا کر، دل کو نہ لگایا کر، ہم تیری امت کے معاملے میں نہیں کریں گے تجھے شرمسار، بخش دیں گے تیرے گناہگار، رسیا نہ کر میرے یار۔ آنسو آیا، آنسو نے اپنا کام دکھایا، اور کتنا آنسو ہو تو کام بن جاتا ہے۔ مدینے والے ماہی نے کہا اگر دل میں لگی چوٹ، نکلا من کا کھوٹ، بندہ ہو گیا لوٹ پوٹ، اور کرنے لگا آہ آہ، یا نکلی منہ سے واہ واہ۔ یہ دو ہی چیزاں نے، یا آہ یا واہ، یہ دو ہی لفظ منہ سے نکلتے ہیں، یہ دل پہ چوٹ لگتی ہے تب نکلتے ہیں، ورنہ بندے جڑے ہوندے نا نقیب، رقیب کے نقیب، ایک کھڑے ہو کے آدھے نا اوے ہاتھ چکو اور چکو اور چکو، زور لاؤ ٹل، خطیب بھی ہیں ایسے یا دن ٹل لاؤ، چھاتی دا ٹل لاؤ اور لاؤ، ہونتے کچھ نس بھی پہن دینا دن تسی نہیں اچھا آکھنا میں ٹور چلے آج۔
انج دا بھی کھاتا ہے تے کچھ تے ویسے انہاں واسطے کنال چاہیے پوری آ رہے نے تے جا رہے نے عجیب واز فرما رہے ہیں لیکن میں صدقے اس کے ایک آنسو کے ادھر آنسو آیا اور کتنا آنسو قبول ہوتا ہے فرمایا اتنا آنسو کہ آنکھ میں صرف سم گیا ہم جیسے سخت دل گناہگاروں کو پہلے تو آتا نہیں آیا بھی تو کہاں رہا صرف سم میں ٹھیک کیا جی صرف سم گیا مدینے والے ماہی نے راز کھولا یار بولا بلکہ گیٹ رحمت کا کھولا فرمایا جو آنسو تیرے نین کٹوروں میں سم گیا یہ آنسو ساری دوزخوں کو بجھانے کے لیے کافی ہے یہ کتنی بڑی برسات ہے یہ کتنی بڑی عنایات ہے یہ کتنا بڑا کرم ہے یہ جو تھوڑا سا غم ہے اور دوسری حدیث سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ سے تھوڑا سا آنسو نکلا تو حضور قیمت کتنی فرمایا جیسے بکری کے تھنوں سے دودھ نکل آئے اب واپس تھن میں دودھ کا جانا جیسے ناممکن ایسے ہی رونے والے کا دوزخ میں جانا ناممکن اسی لیے کہا ہے رونے کی کوشش کر یہ موتی پرونے کی کوشش کر دل کے اس گھر کو دھونے کی کوشش کر تیرے من میں سونا ہے اس کا علاج رونا ہے نہیں سمجھ میں نے کیا کہا یہ تیرے من میں سونا ہے تو نرا لوہار نہیں ہے تیرے من میں سونا ہے لیکن اس سونے کو ڈھونڈنے کا علاج کیسے جیسے سنیارا ہوتا ہے ایک سنیارے کا بھائی نہاریا ہوتا ہے نہاریے کا کام ہوتا ہے سونا ڈھونڈنا کہاں سے ریت سے مٹی سے سنیاروں والے بازار کی نالی کی مٹی یہ نہاریے اس مٹی کو اوپر پانی ڈالتے ہیں مٹی ادھر کھنگالتے ہیں اینڈ پہ سونے کے انہیں ٹکڑے مل جاتے ہیں پھر پارے کی مدد سے ان ٹکڑوں کو نہاریے اکٹھا کر لیتے ہیں میں نے کہا یہ تو جوہریوں کا کام ہے لیکن ادھر جہلم ایک شہر ہے جہلم کے ساتھ ایک میر پور ہے یا ان کو الٹا کر لیں پور میر وہاں سویا ہوا ہے میاں محمد بخش فقیر وہ فقیر روشن ضمیر اس نے آنسو کی طاقت کا راز بتایا اور ہمیں جگایا جگا کے فرمایا او بھائی پوٹھو ہارا لے او ریت وجود تیرے وچ سونا اردو سمجھ نہ آوے اے بھی جے تانوں سمجھ نہ آوے پھر تانوں اللہ تعالیٰ شباز شریف نہ لے جاؤ چلو ہون تانوں سمجھ آنی ہے چلو اے میں چھوٹی بد دعا دیتی اللہ تانوں فضل الرحمان نہ لے جاؤ سبحان اللہ ناراض نہ ہونا ویسے میں نے ٹکور لیا ہے اللہ اکبر ریت وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے ہن نظر کن جائے گی ادے نے ہنجوں دا گھت پانی دھوویں تے ریت مٹی رڑ جاوے اتو پارا گھت محبت والا تے گولی ایک بناوے ریت رلے وچ ریت محمد سونا قیمت پاوے
جو روتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، وہ رسول ہوتے ہیں، وہ ولی ہوتے ہیں، وہ علی ہوتے ہیں، وہ غوث جلی ہوتے ہیں، وہ مہر علی ہوتے ہیں۔ گولڑا ادھر سے نیڑے ہے، وہ کہتے ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے، برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین، پیا تیری یاد ہے من کا چین۔ میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین، پیا تیری یاد ہے من کا۔ یہ رونا بڑی شے ہے، یہ رونا۔ اب فقیروں کی لائن آ گئی۔ حضرت ایک ہے پیر وارث شاہ، پیر سید وارث شاہ گیلانی، میرے غوث اعظم کی نشانی، جن کا وجود اللہ کی مہر، اور یہ کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، علم عمل کی دنیا کا بادشاہ۔ حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں وارث شاہ سخندہ وارث، وارث شاہ سخندہ وارث تے نیندے کون انانو۔ حضرت پیر وارث شاہ کہتے ہیں ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنے آں۔ ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنے آں، تے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دلے دی دور کرامنیاں، منہ وچ پھیر داتن استغفار والی، تے قدور تا کڈ کے باہر وگامنیاں، ہو کا حق دا دیونا فرض سانو، امر حق بجا لے آمنیاں، تے ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے، انہوں اپنا آپ بھی خامنے آن۔ میرے آقا کی عادت تھی رات کو اٹھتے اتنا روتے، کبھی پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے، ایسے لگتا پاؤں پھٹ جائیں گے۔ حضور سے بی بی ام المومنین سیدہ عائشہ رو کے عرض کرتی لجپال تیرا دامن تو پاک ہے، تو شہ لولاک ہے، جنت تیرے قدموں کی خاک ہے، آپ کیوں تڑپتے ہو، راتوں کو اٹھ کے کیوں روتے ہو؟ میرے حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میرے رب نے جو مجھ پہ کرم کمایا ہے، میں نے آنکھوں سے آنسو بہا کے شکریہ ادا فرمایا ہے۔ ایک دن حضور جا رہے تھے سفر میں، اچانک اترے سواری سے، اتر کر حضور پہلے روتے رہے، پھر سجدہ فرمایا، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر روتے روتے سجدے میں چلے گئے، پھر اٹھے، پھر لبوں پہ مسکراہٹ مچلی۔ صحابہ نے کہا کریم کرم فرمایا، پہلے رونا، پھر 2 سجدے، پھر مسکرانا، سمجھ نہیں آیا۔ لجپال نے فرمایا مجھے امت کا گناہ جب یاد آیا، میرا دل دکھا، میں نے اٹھ کے اسی ویرانے میں اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو مٹی پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا مولا ان گناہگاروں کو نہ دیکھ، اپنے محمد کا مکھڑا دیکھ۔
میرے آنسو دیکھ، میری آہیں دیکھ، میری فریاد سن مولا، یہ جیسے ہیں ان کو نہ تک، مجھے تک، اکھ میری آنسو پہ رکھ، انہیں معاف کر۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھایا، پھٹ پیغام آیا، تو نے مانگا ہم نے عطا فرمایا۔ پہلے میں رویا تھا دکھ سے، پھر میں رویا سکھ سے۔ دوسرا سجدہ حضور کیوں کیا؟ فرمایا پہلا سجدہ منت کا تھا، ترلے کا تھا، دوسرا سجدہ شکریہ کا تھا کہ میری امت کو آپ نے معاف کیا، کرم آپ کا دل کا بوجھ صاف کیا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ہر ہفتے کے ایک دن تشریف لاتے، میں سوتی، حضور اٹھتے، پہلے مصلی پہ سجدہ فرمایا، پھر میری آنکھ لگ گئی، ماہی نظر نہ آیا، میں نے ڈھونڈنے کا پروگرام بنایا، پر بی بی آپ کو کس نے بتایا کہ ماہی نے کدھر کا پروگرام بنایا؟ آگے جواب یہ ہے، فرمایا ان کی خوشبو راہ بتاتی گئی، میں پیچھے قدم اٹھاتی گئی۔ حضرت پیر نصیر الدین گیلانی، عظیم بزرگوں کی نشانی، آپ فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں، اب آتے کی جگہ جاتے رکھ، راستے صاف بتاتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں، سرو بھی جھومتے جاتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں، چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، یہی آثار بتاتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں۔ سونا عبداللہ دا چن، سونا عبداللہ دا چن میٹھا مدنی سجن، سونا عبداللہ دے چن میٹھا مدنی سجن، جتھو لنگ دا گیا رنگ لیندہ گیا، کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے۔ علم و فن کا شہنشاہ، نبی کا سچا گدا، حضرت احمد رضا صاحب کنز الایمان، کندھاری پٹھان، میں تیری بولی پہ قربان۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کیا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، ماہی نے قدم اٹھایا، خوشبو نے سب کچھ بتایا، میں خوشبو کی چغلی پہ، ایسا ہی ہے نا، خوشبو چغلی کھاتی گئی، میں پیچھے قدم اٹھاتی گئی، میں جو گئی وہ بقی والی جنت بہشت میں، جنت البقی میں، لجپال آقا مٹی پہ سر، اللہ اکبر، رو رو کے آنسو بہا رہے ہیں، روٹھا رب منا رہے ہیں، استغفار جانے والوں کے لیے فرما رہے ہیں، ہم نکمے انہیں یاد آ رہے ہیں، تو کہنا پڑے گا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے
اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حق بنتا ہے، اتنی سونی بولی کون بولتا، اتنے موتی اس انداز سے کون رولتا ہے، ایسی بند گرہیں پیار کے ساتھ کون کھولتا ہے۔ یہ احمد رضا خان ہے جو موتی سرے راہ ڈولتا ہے۔ یہ جو بریلی ہے یہ نور کی حویلی ہے۔ سبحان اللہ، ان کی ہر بات ایک خوبصورت روح پہیلی ہے۔ یہ نور کی حویلی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہہ یہ رہا تھا ایک اور بات، اشارہ یہ نہیں تھا کہ سرکار ہی روئے، رونے کو سارے نبی روئے، رونے کو سارے نبی روئے۔ حضرت آدم 300 سال روئے، حضرت نوح 950۔ میرے پیارے علماء تشریف فرمائے، نوح کا مطلب ہی یہ ہے جو ہر وقت روئے، جو ہر وقت روئے وہ نوح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب روتے تھے میلوں فریاد سنائی دیتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام 50,000 امتی کو بلایا کہ میل کے روو، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، جن کو تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا، ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، پر مجبوری حالات نے رونے نہ دیا۔ رونے والے کتنے تھے؟ امام غزالی نے احیاء میں لکھا 50,000۔ ان میں کچھ نکوکار، کچھ گنہگار۔ اللہ کے نبی نے سجدے میں سر دھرا اور روٹھا رب منانے کا پروگرام بنایا۔ اتنا روئے، اتنا روئے، 40 دن گزر گئے روتے روتے، 30,000 امتی مر گیا رو رو کے۔ اتنے جنازے اٹھے، کاندھے دینے والے کم پڑ گئے۔ اب سوچو، حضرت یحییٰ 15 سال کے تھے، گھر سے روتے روتے نکلے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، نبی روئے، رسول روئے، فرشتوں کی آہیں نکلیں۔ کہا مولا ترس کھا، پوچھ تو صحیح کیوں روتے ہیں؟ آگے سے جواب آیا، لا ابالی بے شے، میں ہوں بے پرواہ، میں ہوں بے پرواہ، مجھے کیا؟ اسی لیے بولے میرے مہر علی شاہ، کہتے دل لگڑا بے پرواہ نال، دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھاں دم مارن دی نہیں ہو مجال۔ حضرت پیر مادھو لال حسین کہتے ہیں، کہتے ہیں دل اپنا ڈر لگدا بے پرواہی دا۔ یہ مطلب یہ ہے یاری تے ہے ساڑی او دے نال، پر ساڑا یار بے پرواہ ہے۔ تعلق تے ہے، یاری بھی ہے، ساڑی ذات پیاری بھی ہے، پر جڑی او دی بے پرواہی مار چھڑ دیئے کہ ادن ڈر لگدا بے پرواہی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا، کی بھرواسا اشنائی دا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن لاڈ میں آ کے کہنے لگے کدوں تک ڈر دے رویے، کدوں تیک ڈر دے رہیے۔ وہ تو بے نیازی دی آواز آئی، فرمایا موسیٰ ایک پیر جنت وچ پا لویں نا تے ایک باہر ہوئے، ڈری میری بے نیازی تو میں اندروں چک کے بھی باہر سٹ سکتا۔ ایک کلیم نو بولیا، تو نہیں سمجھا ڈھولیا۔ سارے نبی روئے، رسول روئے، جواب آیا میں بے پرواہ، پر جدو اپنا یار رویا
اے میلاد ہن سمجھو جدوں اپنا یار رویا سارے نبیاں وچ تے میرے نبی وچ کی فرق ہے ہن سمجھو جڑا فرق نہیں سمجھدا او دے عقیدے دا بیڑا غرق ہے سارے روئے آواز آئی میں بے پرواہ تے اپنا یار رویا کدوں جدو کافران نے تانا دیتا کہ محمد ابتر ہو گئے اولاد ختم ہو گئی مدینے والا رویا دل نو دکھ بڑا ہویا تے اتو جبریل آیا رومال قرآن والا لایا اللہ نے فرمایا رو نہیں اساں ہیں آنا کی آنکھ دینے تیرے دشمن کہتے ہیں میرے دشمن کہتے میں ابتر ہو گیا فرمایا فکر نہ کر انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شان آقا هو الابتر تو فکر نہ کر تیرا چرچا گھر گھر در در نگر نگر شہر شہر بستی بستی تیری یاد رہے گی تیری یاد سے دنیا آباد رہے گی دستار فضیلت کے جلسے میں بھی محفل میلاد نہیں سمجھ آئی آج دستار نور خان صاحب میں نے میرے عدالت بھائی نے آپ بزرگوں نے پروگرام تو دستار کا بنایا اور قبلہ حضرت صاحب نے پیر صاحب نے معراج شریف کو تھوڑا سا تڑکا لایا لیکن وچ میلاد کتھوں آیا اے انہیں کروایا انہیں آکھا فکر نہ کر اے جان گے مر تیرا ذکر گھر گھر انا آتینا کل کوثر تو فکر نہ کر انا شان آقا هو الابتر مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ رب نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ تیرے مخالف تیری یاد کے مخالف ذلیل کروں گا جو تیرا میلاد کریں تجھے یاد کریں انہیں عزیز کروں گا اور ایک وہ وقت بھی آیا چند دن جبریل نہ آیا اس کو کہتے ہیں وقفہ یار نے پایا ایک خطرانی کافرہ نے تانا اٹھایا کہنے لگی ودعا محمدن ربہ وکلاہو محمد کو محمد کا خدا چھوڑ گیا ہے سارے پرانے رشتے توڑ گیا ہے محمد سے محمد کا خدا منہ موڑ گیا ہے دل پہ چوٹ لگی حضور جو روئے فٹ جبریل کہا کیوں روتے ہو کہا دشمن کہتے ہیں تو مجھے چھوڑ گیا فرمایا قسم اٹھوا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی کافر نے اڑائی ہوگی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك نار ورفعنا لك ذكرك ماشاءاللہ اللہ اکبر کچھ سمجھ میں آیا یہ بے نعمت رب کا فحدث پہ سٹاپ نہیں آیا علم نشرہ بھی شروع ہو گئی پہلے تو یوں بولا نا والضحا قسم اٹھوا ہائے ہائے
تیرے حسن کی قسم، تیری رانائی کی قسم، تیری زیبائی کی قسم، واللیل تیری کالی کالی کنڈل والی شب دیجور کی قسم، زلف حضور کی قسم، تیری زلفوں کے نور کی قسم، ما ودعاک ربک، میں کل بھی تیرا، میں آج بھی تیرا، میں تیرا، میں آج بھی، مفہوم یہی ہے، میں آج بھی تیرا، میں کل بھی تیرا۔ اے کون کھیڑا بھیڑا، یہ کون کہتا ہے کہ تجھے میں چھوڑ دوں گا، پر میں چھوڑ نہ ہوتا تو بابا جادہ کا دالن فہدا، جب گم ہو گئے تھے آپ تب چھوڑ دیتا، جب آپ تھے وہ عیال دار تب چھوڑتا، ہن تے کائنات وچ تیرا نام ہے، ہر کوئی کردہ تینوں سلام ہے، ہن اتنا حسن تیرا چمکایا کہ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، رب تیرا میزبان ہے، تو میرا مہمان ہے، تو کائنات کی جان ہے، سب کچھ تجھ پہ قربان ہے، لکھنے والا ایک فقیر ضیاء القرآن ہے، اس فقیر کا یہ بیان ہے کہ جب یار بلایا تو فرمایا آنا وانتا وما سوا ذالک خلقت لأجلک، یہ منزل معراج بھی ہے، لیکن یاد رکھیں کوئی ایسا ہویا جو رویا، میں رونے کی فضیلت عرض کر رہا ہوں، جو رویا رونے کے نتیجے میں معراج ہویا۔ حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری، بھیرے والا فقیر، روشن ضمیر، علم و حکمت میں بڑا امیر، آپ فرماتے ہیں میرا نبی رویا، رونے کے نتیجے میں معراج، کتنی پاور ہے میرے نبی کی آنکھ کے آنسو، ساری کائنات روئے تو آواز آتی ہے میں بے پرواہ، روئے نہ مصطفیٰ تے پھٹ بولیا خدا، تو آنسو نہ بہا ودوہا، فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار۔ سرہ کی تو انہوں سمجھتے نہیں آنی پر ہن رہنی بھی نہیں۔ حضرت صاحب دی نظر تے تہاڈی بھی نظر تے جنوں لگے خبر اللہ اکبر، جے نہ لگے خبر تے مینوں تے لگی جانی۔ اب میں فرق بتا رہا ہوں کہ سارے نبی روئے قیمت نہ لگی، یار رویا تے قیمت کنج دی پئی، فرماتے ہیں اُندی سیت دے نال، شیعہ ذاکر ڈیرہ غازی خان تو آ کے اسلام آباد کن تے ہاتھ رکھ کے با جو کر دیں ٹھکا دیں، وہ کسے دے پیو نو سمجھی کا کھناوے با تے تسی تے سمجھ رہے ہو تے مسجد وچ بیٹھے، اُندی سیت، سیت کہتے ہیں مقدر، اُندی سیت دے نال ہے ریس کہیں، ایمیں سیت سڑے تو بھول پہ گئی، اُندہ پیر چویا بچ دیداں گیا، اُندے راہتے پیار دی پل پہ گئی، تک مسک تے بول بول راہ بھول گئے، لرز چمن گیا چول بول پہ گئی، ساڑی دھاڑ سنی نہ کہیں ارشد، اُندی ہنج ڈے پئی ہول ہول پہ گئی، ساڑی دھار سنی نہ کہیں ارشد، اندی ہانج ڈھائے پئی ہول ہول پہ گئی، جنت دی او جنت ساری کھول گئی، تے رحمت دی پونجی اتھے ہی ڈول گئی، کیونکہ یار دی ہانج جو ڈول گئی، جس کے ایک آنسو کی یہ قیمت ہے، بول اس کی دعاؤں کی قیمت،
کیا ہوگی ایک ہم ہیں کہ ہم سے سارے زمانے کو اختلاف، ایک تم ہو کہ تم پہ ساری خدائی نثار ہے، چاہے اروار ہے چاہے پار ہے ذکر سرکار ہے۔ اور آج یہاں علی پور فراش میں اور اس عظیم جامعہ میں رحمت کی پھوہار ہے، تک رہا رب غفار ہے۔ آج بہار اندر بہار ہے، جیڑا بھی آیا او دا بیڑا۔ اینڈ یہ ہے کہ فرمایا جو ایک بزم سجی، ایک بندے کی آنکھ میں آنسو آیا، اوپر سے صدائی سب کو معاف فرمایا۔ اس لیے آج آپ تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا تھا بھائی حضرت علامہ صاحب سے کہ قبلہ حضرت صاحب آ رہے ہیں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ میں نے کہا اتنا بڑا آدمی آپ نے بلا لیا ہے تو سٹپنی کی کیا ضرورت ہے؟ سٹپنی اس واسطے ہوندی ہے نا تاکہ ٹائر ذرا آگے پیچھے ہوئے تے انہوں جوڑ دیو۔ میں آکھیا میں سٹپنی تے اونے پوری کار، تے انہیں آکھیا سٹپنی بھی کچھ کار دے وچ کم دین دی ہے، او گھڑی نے تے تو نکڑی سوئی تے ہے نا، تے سوئی بھی وچ کوئی کم کر دی ہے۔ انہاں میں نے فرمایا میں اصل چکر کوئی ہور سی، میں جانا سی لمبے سفراں تے انجی سفراں وچ میں کہ تیاری شاری کرنی ہے۔ انہاں پھر میں نے بار بار اج بھی ٹیلی فون مڑ مڑ فرمایا تو کیوں نہیں آیا، تو کتھے آیا؟ میں آکھا فکر نہ کر، میں آیا کہ آیا۔ تے اللہ پاک کرم کمایا، میں بالکل ٹائم دے اتے صحیح آیا۔ تے انہاں بھی میں نے اتھو ہی چک کے سیدھا سٹیج تے پہنچایا۔ ہون انہاں میرے خیال چائے شاید پروگرام بعد بنایا۔ میں تو انہوں گواہ پہ بنانا، ایک مرتبہ جلسہ تھا ادھر جہلم میں، حضور ضیاء الامت آ رہے تھے باہر ملک سے، اور جتنے لوگ تھے علماء فضلاء مشائخ، مجھے پہلے بلایا گیا پھر مجھے سلایا گیا کہ حضرت صاحب آئیں گے پھر آپ کی تقریر کروائیں گے۔ ہن جتھے ہوئے بند دریاواں دے اتھا کیا کرے سے میں نردی پول، او میں نو سارے گئے بھول۔ تے حضور قبلہ ضیاء الامت آئے، انہوں نے پوچھا وہ خان محمد قادری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور ابھی لاتے ہیں۔ مجھے فٹ انہوں نے اٹھایا، ویسے ہی سدھا اٹھا کے سٹیج پہ پہنچایا۔ حضرت صاحب نے فرمایا چل کر تقریر۔ میں آکھیا کیمیں بولے فقیر؟ تے آپ نے پوچھا خیرے کی ہویا؟ میں آکھیا انہاں نہ میرے کو چاہ پوچھی نہ چو پوچھیا، نہ چو چاہ پوچھیا، تے انہاں میں نو کھچ کے اتھے پوچھایا۔ میرا مرشد بڑا ہی مسکرایا تے پکڑ کے سینے نال لایا، فرمایا تو بھوکھیں کر تقریر۔ تے تقریر بڑی پھبدی ہے بھوکھے بندے دی، نور خان نو پتہ نہیں ہے کنے دسیا۔ بہرحال میں پیغام پہنچا دیتا۔ اللہ اس خوبصورت مسجد نو، اس خوبصورت جامعہ نو، اس سونے سونے پھول، یہ خوبصورت پھول میرے نبی پاک دے گلشن دے، اے آباد رہے، اے مسکران دے رہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ بڑی عنایت، بڑی عنایت، بڑی 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 عزت افزائی دا شکریہ۔ ماشاءاللہ خطیب العصر، خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ پیر خان محمد قادری صاحب اپنے خوبصورت و دلنشیں انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم تادیر آپ کا سایہ شفقت اہل اسلام پر قائم رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ہماری اس
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دستار فضیلت کانفرنس کا عام حصہ جن بچوں نے ہمارے پاس اپنی پاک کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے سروں پر قبلہ استاذی قبلہ خان محمد قادری صاحب، جو علماء کرام اور سادات تشریف لائے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ کھنا پل سے لے کے یہ لترار روڈ سارا، ہمارے کوٹلی ستیاں سے علماء تشریف لائے، فتح جنگ سے میرے دوست تشریف لائے، یہ یہاں سے راول چوک سے لے کے ہرن مہرہ تک توت سٹاپ سارے علماء کرام تشریف لائے۔ تو میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں، اسٹیج پر لائیں، اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی تو میں نام پکاروں گا۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس سال ہمارے 19 بچوں کی دستار ابھی ہم نے کرنی ہے، اور 20واں میرا بچہ، اس نے 7 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ 19 بچے، ایک بچے کی تھوڑی سی کمزوری ہے 2-3 پاروں کی، 18 بچے اسی سال مصلی تراویح میں سنائیں گے، اور اتنے علماء کرام، مساجد کے ائمہ و خطبہ، انتظامیہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو کھلی آفر دیتا ہوں، یہ سارے افطاری ہمارے ادارہ سے کر کے جائیں گے، واپس سحری یہاں کریں گے۔ آپ میں سے جس کسی کو بھی نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کے لیے حافظ کی ضرورت ہو، ہم حاضر ہیں۔ اور یہ جتنا کام میں نے زندگی کا بہت سارا حصہ قبلہ استاد جی کے ساتھ گزارا، پڑھا تو کم ہی ہے، آپ نے جو تربیت فرمائی اسی کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، اور میں اپنی انتظامیہ کا، اپنے متولی کا، حاجی عدالت صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے جیسے کہا، جتنا کہا، جو کہا، آپ نے مسجد و مدرسہ کے معاملے میں کبھی نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ میرے وہ ساتھی جو میں ایک میسج چھوڑ دیتا ہوں، آج کل واٹس اپ آسانی ہے، وائس میسج کیا، ہاں جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے حاجی راجہ خان محمد صاحب، راجہ ذوالفقار صاحب، میرے بھائی ہیں راجہ مشتاق صاحب، میں ان سے گلہ بھی کرتا ہوں، لڑتا بڑھتا بھی ہوں، اور مجھے انگلینڈ سے ان کا بچہ ہمارے پاس وہاں سے آگے پڑھ رہا ہے، علامہ ساجد محمود صاحب فراشوی، انہوں نے مجھے اسپیشلی کال کی کہ حضرت کوئی مسئلہ، کوئی کام آپ پروگرام کروا رہے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے خدمت بھیج دی۔ ہمارے مزدور ساتھی، آپ یقین کریں ادارے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو خود مزدوری کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ ہم صحیح جگہ خرچ کریں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین کا کام کرتے رہیں۔ تو اب یہ 19 بچے اور 20واں ساتھ میرا بچہ ہے، تو یہ آئیں گے، اور استاد جی اور قبلہ خان صاحب آپ کے سروں پر دستار سجائیں گے۔ تو میں سادات کرام سے، شاہ جی آپ اوپر آئیں، آپ اوپر آئیں، راہیل صاحب آپ آئیں، مفتی سعید صاحب اور نصیب الحسن صاحب آپ مہربانی فرمائیں تشریف لائیں۔ ادھر سے ہمارے ظہیر اقبال صاحب، آپ بہت محبت سے کوٹلی ستیاں سے آتے ہیں، آپ اوپر تشریف لائیں۔ علماء کرام سے میری گزارش ہے آپ آ جائیں، استاد جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کافی دیر سے تشریف فرمائیں۔ تو سب سے پہلے حافظ محمد عبد السمیع ولد عبد الشکور کیانی آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ درس نظامی میں میرے بہت اچھے دوست ہیں، قبلہ حضرت علامہ عامر عباس قریشی صاحب اس دور میں آپ درس نظامی کے بہترین مدرس ہیں، وہ یہ ان کے پاس درس نظامی کے دوسرے سال میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ حافظ محمد عبد السمیع۔ طیب الرحمن ولد محمد ریاض، زین العابدین ولد قاری محمد ریاست آوان، محمد ریحان ولد محفوظ احمد،
ظہیر صاحب آپ آگے ہونے آپ عامر صاحب صفی صاحب آئیں نا جی پروفیسر محمد طارق صدیقی صاحب آگے محمد یاسر ولد ناصر خان سردار عزیر رفاقت ولد رفاقت حسین مدثر علی ولد محمد الیاس مفتی سعید صاحب اور نصیب الحسن صاحب آپ آگے تشریف لائیں مہربانی فرمائیں زین کمال ولد محمد کمال خان دستار کی فضیلت یہ وہی جانے جنہوں نے یہ حاصل کی ہے ان بچوں نے بہت محنت کی ہمارے قاری محمد ذیشان صاحب نے ان کے ساتھ بہت محنت کی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے احمد رضا محمد ذیشان علی ولد وارث خان محمد عبد الرافع ولد نور خان اور ابھی دستار کے بعد چونکہ یہ بچے چلے جائیں گے تو ہم 50 بچے رکھتے ہیں 2 کلاسیں ہم چلاتے ہیں تو ابھی داخلے جاری ہیں جو حضرات اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہیں ابھی موقع ہے پھر ہمارے پاس یہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے فوراً ہماری سیٹیں پر ہو جاتی ہیں تو آپ مہربانی فرمائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے وہ ابھی سے رابطہ کریں اور جن کو بھی حفاظ کرام نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کے لیے چاہیے وہ بھی ابھی رابطہ کریں محمد طیب چودھری ولد محمد زاہد یہ ہیں جی محمد عبد الرافع قبلہ استاد جی اس کے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں اس نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور بحمدی تعالیٰ قرآن کریم پڑھتا ہے محمد حمزہ عباسی ولد نسیم حسین ماشاءاللہ اس بچے نے بہت محنت کی جی بہت اچھا اور ان کے قاری صاحب نے قاری محمد ذیشان صاحب میں اگر ان کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی بہت محنت کی اور انہوں نے بچوں کو بہت تیار کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے جتنے بھی ساتھی ماہانہ معاونت کرتے ہیں ادارہ کی سالانہ ہماری انتظامیہ کے ساتھ مل کے میں تمام کا شکر گزار ہوں فرمان اللہ ولد محمد طاہر ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہترین حافظ آپ جہاں سے چاہیں سنیں 3 پارے 5 پارے اکٹھے سنیں جواد نصیر ولد محمد نصیر احسان اللہ ولد شیر محمد سدیس ظہیر ولد محمد ظہیر عباسی محمد منصور عباس آوان ولد عباس حسین آوان مطہر حسین ولد بابر حسین مطہر حسین ولد بابر حسین محمد فیضان میرے تمام ساتھی جنہوں نے اس پوری محفل کے انتظامات میں میرا ساتھ دیا سب سے پہلے تو ہماری انتظامیہ متولی میرے 5 وقت کے نمازی بھائی بزرگ دوست احباب
جو ہر وقت ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے امام ساجد صاحب، ہمارے قاری محمد احمد رضا صاحب، اور ہمارے جو خادم ہیں محمد طیب، ان لوگوں نے بہت محنت کی. ہمارے ساتھ جو الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں ساجد صاحب، محمد شفیق، ان تمام دوستوں نے، اور جو میرے دوست ہیں محمد شاہد، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. NOC میں، پھر استاذی کو ریسیو کرنے میں، ایک ایک کام انہوں نے خود کیا. میں اسلام آباد انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. میں اپنے تمام دوستوں کا جو ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، آپ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہیں اتنی تعداد میں. آپ حاجی منظور صاحب، آپ بھی اسٹیج پر آ جائیں. بس اب استاد جی دعا فرمائیں گے، اور آپ تمام ساتھی، اسد بھائی سے گزارش ہے کہ آپ اپنی تیاری پکڑ لیں. آپ جتنے بھی دوست احباب باہر نکلیں گے تو آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا. جتنے بھی علماء کرام آپ تشریف لائے ہیں، میں اگر نام لینا شروع کرتا تو پھر ایک نام لیتے لیتے نا آج یہی کام ہوتا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب سے ملوں گا، آپ سب یہیں تشریف فرما ہوں گے. ہم کھانا کھائیں گے، آپ کے لیے اسپیشل کھانے کا انتظام ہے علماء کے لیے جو باہر سے تشریف لائے ہیں، اور جو آپ عوام ہماری آواز پر محبت کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں، آپ کے لیے لنگر موجود ہے. آپ جیسے دروازے پر نکلیں گے تو آپ کو لنگر پیش کر دیا جائے گا. باقی تمام علماء آپ یہیں تشریف فرما ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ لنگر کریں گے. اب قبلہ استاد جی دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسجد کے متولی، دارالعلوم کی انتظامیہ، میرا پورا سٹاف، میری پوری ٹیم، ایک ایک دوست جو خود سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین، یہ تقریب سعید از اول تا آخر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے میزبانوں، مہمانوں، شرکاء سب پر رحم و کرم فرما. جملہ شرکاء کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما. جن بچوں نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی، یا اللہ انہیں قرآن کریم یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے سارے پروگرام کو جو رونق، جو عزت، جو ولولہ، جو جذبہ بخشا ہمارے برادر مکرم، ہمارے بحیرہ شریف کے علماء، بلکہ علماء اہل سنت کے فخر، اور میں کہتا ہوں ہزاروں میں اپنی مثال آپ خطیب برادر مکرم حضرت علامہ پیر خان محمد قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں، صحت میں، فیض میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم حضور ضیاء الامت کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. جتنے علماء نے محفل کو رونق بخشی، اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی عمر، علم، فیض میں برکتیں عطا فرمائے. جن والدین نے بچوں کو حفظ قرآن کریم کے لیے وقف کیا، ان بچوں کے تحفیظ القرآن کی سعادت کو والدین اور خاندان کی بخشش کا ذریعہ بنائے. الہ العالمین، اس مدرسہ مسجد کے بانی حقیقتاً عزتوں احترام کے قابل ہیں جناب حاجی عدالت صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت دے، ان کی جملہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس مدرسہ کی جملہ انتظامیہ، اساتذہ، طلباء، معاونین، متعلقین، متوسلین اور جو لوگ اس کام میں شامل ہیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. مالک کریم، آج پاکستانی قوم جس کرب، درد، محرومی اور مایوسی میں ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ ہمیں حکمرانوں سمیت سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی غلطیوں اور ندامتوں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معافی عطا فرما. 75 سال گزر گئے، ہم نے ملک میں نفاذ اسلام نہیں کیا. یا اللہ ہماری اس اجتماعی غلطی کو معاف فرما، نفاذ اسلام کے اسباب پیدا فرما،
اور اس کی برکتوں سے پاکستان کو قیامت تک سلامتی عطا فرما۔ الہی پاکستان کے ادبار کو اقبال میں تبدیل فرما، اس کی پریشانیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل فرما، اور یا اللہ پاکستان کو عالم اسلام کی قیادت کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کو، مدرسہ کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ عزیز محترم مولانا نور خان صاحب کی عمر علم میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء کی نیک دعائیں قبول فرما۔ یا رب العالمین، کسی کریم سخی خاندانی انسان کے دروازے پر بھی کوئی آئے خالی نہیں جاتا۔ مالک تو رب کریم ہے، تو رب مہربان ہے۔ اے مہربان رب کریم، ہم یہ سارے تیری بارگاہ میں آج تیری چوکھٹ کے سوالی بن کر حاضر ہیں۔ ہم یا اللہ تیری بارگاہ کے بھکاری ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ کے عاجز منگتے ہیں۔ یا اللہ سب کی جھولیاں رحمت سے مالا مال فرما۔ جو نیک دعائیں، تمنائیں، خواہشات لے کر دوست اس محفل میں آئے، مالک سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ اللہم بعلمک الغیب و بقدرتک علی الخلق احینا ما علمت الحیات خیرا لنا وتوفنا اذا علمت الوفاة خیرا لنا۔ اللہم انا نسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ وکلمۃ الاخلاص فی الغضب والرضا۔ اللہم انا نسألک نعیما لا ينفد وقرۃ عین لا تنقطع۔ اللہم انا نسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا وعافنا قبل ذالک۔ اللہم زینا بزینت الایمان۔ سارے پڑھیے، اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا ونبینا وکریمنا وحبیبنا وسیدنا ومولانا وملجأنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے یہیں کھڑے ہو جائیں، اسلام کا ایک شعر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکتے کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا دیبا کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے با کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور پیارا پیارا مدینہ ہمیں بھی دکھا، 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 تیرے پیارے مدینے پہ لاکھوں سلام، تیرے پیارے مدینے پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ۔
یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بہت شکریہ۔ میں علی پور کے اور فراش کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ برادر محتشم حضرت علامہ عدنان اشرف صاحب، ہمارے بہت اچھے ساتھی حضرت علامہ محمد عباس رضوی صاحب، یہ لوگ قافلے کے ساتھ، اور میرے چٹھا بختاور سے، کنڈ راجگان سے جتنے ساتھی تشریف لائے، علامہ عظمت نذیر صاحب کی قیادت میں تمام کا شکر گزار ہوں۔ آپ سارے حضرات مجھے مل کے جائیں، آپ یہاں تشریف رکھیں، مل کے کھانا کھائیں گے پھر انشاءاللہ۔ باقی آپ اگر اس طرح مشکل ہو جائے گا، تھوڑا استاد جی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ تمام حضرات جو جا رہے ہیں، اسد بھائی، بار وحید بھائی، آپ اہتمام کریں اور لنگر کے بغیر کسی ساتھی کو مت آنے دیں۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں، آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ کو 10-15 منٹ صبر کرنا ہوگا، آپ یہیں تشریف فرما ہوں گے۔ علماء کرام میں سے کوئی باہر نہ جائے۔ بہت شکریہ، جزاکم